کفار نے وہاں پر ایک اور چال چلی، یہ خبر پھیلا دی، ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتا جلتا تھا، کفار نے ان کو شہید کر دیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ خبر پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مسلمان جن کے لیے جنگ کرنے گئے، جن کے ساتھ میں جنگ کرنے گئے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ شخص ہی شہید ہو گئے، تو اب ہم کس کے لیے کریں؟ اس میں سے بہت سے صحابہ کرام میدان چھوڑ کر نکل گئے، بھاگنے لگے، کچھ ادھر بھاگے، کچھ ہوش و حواس گوا بیٹھے، کچھ تو ایسے شہید ہو گئے کہ انہیں یہی ہوش نہیں رہا کہ ہم جنگ کے میدان میں ہیں، ان کی تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں، کچھ میدان سے بھاگ گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے، کچھ بھاگنے لگے کہ کچھ پہاڑی پر چڑھ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو جابازی سے لڑتے رہے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرنے آتا تھا تو آپ اس کو روکتے تھے، چاروں طرف سے آپ ہی حفاظت کر رہے تھے، آپ کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم لگے تھے، لیکن قربان جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زخم انہوں نے نہیں لگنے دیا تھا۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دور تھے، جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر میرے زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایسی جنگ کا مظاہرہ کیا، اس طرح سے جنگ کی تھی کہ وہاں پر چاروں طرف صرف کفار کی لاشیں نظر آنے لگی تھی۔ جب آپ نے مولا علی کی ایسی جنگ دیکھی کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں پر جدھر بھی مولا علی کی تلوار چل رہی ہے وہاں پر صرف لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، تو جو صحابہ کرام بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر مسلمان سنبھلنے لگے، آپ جدھر بھی بڑھتے تھے ادھر لشکر کفار کو مٹاتے چلے جاتے تھے، اور ایسا کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تعالیٰ علی پر رشک فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ علی پر رشک کر رہا ہے کہ علی نے آج ایسی جنگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیچ جنگ میں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، تبھی جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات کہی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دونوں سے ہوں۔